ہر آدمی کی طبیعت ایسی نہیں ہوتی کہ وہ میدان قتال میں جمع رہے، بلکہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جب میدان چھوڑ کر ہٹ گئے تو ذکر کیا گیا کہ دیکھو کہ عثمان نے تو میدان قتال چھوڑ دیا تھا۔ فوراً جواب دیا اعتراض کرنے والے کے اعتراض کا کہ ہاں اللہ تعالی ان کو معاف کر دیا، اللہ نے ان کو معاف کر دیا۔ اس کی مثال تو مل جائے گی سیرت میں کہ کوئی میدان قتال چھوڑ کر باہر نکل گیا، حالانکہ سب گناہ ہے، لیکن اس کی کہیں مثال نہیں ملتی کہ کوئی مشورہ چھوڑ کے چلا جائے، کیونکہ ایک فرد کے میدان قتال کے چھوڑ دینے سے فرد کا نقصان ہے۔ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، ایک فرد کے میدان قتال کے چھوڑ دینے سے فرد کا نقصان ہے اور مشورے کے چھوڑنے سے امت کا نقصان ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعض مہاجرین قریش کو ملکوں میں بھیجنے سے روکا ہوا تھا۔ کہاں؟ ملکوں میں بھیجنے سے روکا ہوا تھا، وہ نکلنا چاہتے تھے، حضرت عمر روکتے تھے اور یہ فرماتے تھے کہ اگر یہ ملکوں میں گئے تو ملک والوں کا تعلق مدینے سے کمزور ہو جائے گا۔ کیا بتا، یہ بڑی حضرت عمر کی بڑی حکمت تھی اس میں کہ مدینے کی مرکزیت کو اس طرح باقی رکھنا چاہتے تھے کہ تم محتاج بن کر یہاں پوچھنے کے لیے آؤ، یہ نہیں کہ پرانے تمہارے پاس چلے جاویں تم وہاں ان سے پوچھ کر ان پر اکتفا کر لو۔ یہ تم حائصہ پڑھا کرو، سب ہے، سب موجود ہے، لیکن تطبیق بھی نہیں، مطالعہ بھی نہیں، کچھ نہیں، اس لیے ساتھی خطا کر جاتے ہیں۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں مدینے کی کمزوری کی وجہ کیا ہوئی، کہ مدینے کی کمزوری کی وجہ یہ ہوئی اور عثمان کی شہادت کی وجہ یہ ہوئی کہ عثمان کے زمانے میں ان کی پابندی اٹھا لی گئی کہ جاؤ جہاں چاہو جاؤ، بس یہ باہر نکلے اور پھر مدینے کی مرکزیت اور مرض مدینے سے رجوع کرنا اپنے امور میں یہ ختم ہو گیا۔ یہ حقائق ہیں، یہ جی ہاں جو عقل والے سمجھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علماء اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ صحابہ پر صحابہ کی تعظیم واجب ہے۔ صحابہ کا تذکرہ ذکر خیر سے کریں، ان پر لعن طعن یا کسی قسم کے الزامات نہ لگائیں، یہ بھی واجب ہے۔ اصحابی کا نجوم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ مثل ستاروں جیسے ہیں، کسی ایک کی اقتدا کر لو گے راہ ہدایت پہ پا جاؤ گے۔ صحابہ کا ایک مد جو خرچ کرنا تمہارے وقت کے پہاڑ کے سونے کے خرچ کرنے سے زیادہ بڑا ہوا ہے۔ خلفائے راشدین کے بارے میں اور مقام ہے، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین۔ خلفائے راشدین کوئی طریقہ ایجاد کرتے ہیں تو میری طرف سے مانا جائے گا۔ بہرحال صحابہ سے جو غلطیاں اگر ہوئی ہیں تو اللہ جل شانہ نے ان کو معاف کر دیا ہے اور رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ کا خطاب کیا ہے۔ تو جب اللہ نے ان کی غلطیوں کو معاف کر دیا ہے تو ہم کون ہوتے ہیں ان پر اعتراض کرنے والے؟ سنیے، مولانا سعد کاندھلوی صاحب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ پر اعتراض کیا۔ ملک شام کی زمینوں کا جو بٹوارا ہو رہا تھا، امیر کے سامنے شدت سے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی رائے رکھی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بد دعا دی، جو سال بھر کے اندر مر گئے۔ جبکہ جو مشورہ ہوا ہے سن 15 یا 16 ہجری میں ہوا ہے اور ان کا انتقال دمشق میں سن 20 ہجری میں ہوا ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں سال بھر کے اندر مر گئے اور حضرت عمر نے بد دعا دی، ایسی بات کسی کتاب میں نہیں ملتی ہے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام لگایا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بد دعا کی۔ اب دوسرے صحابہ کو آئیے، عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ذی النورین کہتے ہیں، حضور کی 2 صاحبزادیاں ان کی نکاح میں تھیں، ایک کا انتقال ہوا پھر دوسرے سے نکاح کیا
اور حضور نے فرمایا اگر میرے پاس اور بھی بیٹی ہوتی تو میں عثمان ابن عفان سے نکاح کر دیتا۔ عثمان ابن عفان کے بارے میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ان سے فرشتے بھی آیا کرتے ہیں۔ جمعہ کے دن اذان ایک ہوتی تھی، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اذان ایک ہوتی تھی۔ عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھا کہ لوگوں کی نماز چھوٹ رہی ہے، تو جمعہ میں وقت کے حالات کے اعتبار سے ایک نماز کا اضافہ ہو گیا کہ ایک اذان کا اضافہ ہو گیا، ایک اذان باہر دی جائے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے جمعہ کا وقت آ گیا ہے۔ تو حالات کے اعتبار سے انہوں نے یہ چیز چالو کی۔ مولانا سعد کاندھلوی صاحب کہتے ہیں کہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ نے مرکزیت کو کمزور کر دیا۔ دلیل کیا دیتے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے مہاجر صحابہ کو ضرورت کے اعتبار سے سفر کرنے پر روک دیا تھا کہ آپ مدینہ کے اندر رہو۔ جب حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے تو انہوں نے ضرورت کے اعتبار سے یہ پابندی لوگوں صحابہ سے مشورہ کیا۔ مشورہ کرنے کے بعد یہ کہا کہ اب ان کو یہاں پر رہنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ علاقوں میں جا کے دین کی تبلیغ اور دین کا کام کرے۔ تو اس فیصلے پر سعد کاندھلوی صاحب اعتراض کرتے ہیں کہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا اور جس کی وجہ سے مدینہ کمزور ہو گیا اور مرکزیت کمزور ہو گئی۔ آج یہ کس پر اعتراض کرتے ہیں؟ خلفائے راشدین پر، ذی النورین پر، جس کے بارے میں آیا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین۔ دوسرا الزام عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ لگاتے ہیں، مشورے کی اہمیت میں بتاتے ہیں کہ مشورہ سے چلا جانا اتنا بڑا گناہ ہے کہ جہاد سے بھاگنے یا جہاد سے ہٹنے سے بڑا گناہ ہے۔ مثال کس کی دیتے ہیں؟ عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، حضور کی داماد کی، خلفائے راشدین کی، ذی النورین کی، کہ یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ سے ہٹ گئے، یعنی بھاگ گئے۔ ہمارے سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ حضور کی دامادی پر ان کا غصہ کیوں اور خلفائے راشدین ہی کے خلاف یہ کیوں؟ واقعہ یہ ہوا کہ جنگ احد کے اندر ایک درہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ لوگوں کو متعین کیا تھا، تو اس لوگ اجتہادی غلطی کی وجہ سے وہاں ہٹ گئے اور جنگ جیت گئے۔ ان لوگوں نے سمجھا یہ جنگ تک کا معاملہ ہے، وہ لوگ ہٹ گئے، ادھر سے کفار کی ایک ٹیم آ کے حملہ کر دیا۔ اچانک کے حملے سے صحابہ کے سمجھ میں نہیں آیا کیا کیا جائے، کیا ہوگا۔ ابن تیمیہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں کچھ صحابہ تھے جس کے کمانڈر مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو اس نے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس نے شہید کر دیا ابن تیمیہ نے۔ چونکہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل حضور سے ملتی تھی، تو ابن تیمیہ نے یہ سمجھا کہ ہم نے حضور کو شہید کر دیا، اور لوگوں میں یہ چرچا کرنے لگا کہ میں نے تو حضور کو شہید کر دیا۔ شیطان، یہ بات تو چند لوگوں کو معلوم تھا، شیطان ایک پہاڑی پر چڑھا اور اس نے بڑے بلند آواز سے کہا کہ محمد، نعوذ باللہ، محمد قتل کر دیے گئے، جس آواز کو سارے مجمع نے سنا۔ اب صحابہ میں انتشار ہو گیا کہ جب حضور ہی نہیں ہے تو اب جنگ کس لیے لڑی جائے۔ کچھ صحابہ واپس چلے گئے، بہت سارے صحابہ واپس چلے گئے، واپس جا رہے تھے، تو حضور نے دیکھا کہ صحابہ واپس جا رہے تھے، حضور نے آواز لگائی کہ میں زندہ ہوں، میں یہاں پر ہوں، لیکن چونکہ حضور کی آواز لوگوں نے سنا نہیں یا پہچانی نہیں گئی، تو کعب ابن مالک نے بڑے بلند آواز سے کہا کہ کہاں جا رہے ہو حضور تو ابھی یہاں زندہ ہیں۔ تو جو صحابی جہاں سے آواز حضور کی کعب ابن مالک کی آواز سنی،
وہاں سے وہ پلٹ آیا اور پھر حضور کی حفاظت میں لگ گئے، پھر وہ جنگ جیت گئے۔ تو چونکہ حضرت عثمان اور صحابہ جنگ چھوڑ کے بھاگے نہیں تھے، انہوں نے کہا کہ جب حضور ہی نہیں ہیں تو اب کس کے لیے لڑا جائے اور کس چیز کے لیے لڑا جائے، اس غم کے اندر واپس گئے۔ سوال ہے کہ اس میں جانے والے بہت سارے صحابہ تھے، لیکن انہوں نے ہدف ملامت حضرت عثمان ابن عفان ذی النورین خلفائے راشدین کو کیوں بنایا؟ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو اس قسم کی بات کرے گا اور ان کے مجمع میں جو آدمی جائے گا بات سننے کے لیے، اسی کو مولانا ارشد مدنی صاحب نے کہا شورا کا ہونا ضروری ہے، یہ اپنی باتوں کو شورا میں رکھے، اس کی بات کرے، نہیں سیدھے ان کی مجمع سے جو بات سنے گا، وہاں سے جو باتیں لوگوں میں چلے گا تو فتنہ ہے، فتنے کا ذریعہ ہوگا۔ یہ الگ مسئلہ ہے۔ ہم علماء کرام سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کو بغض کیوں؟ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کو بغض کیوں؟ جنگ احد میں بہت سارے صحابہ مدینہ پہنچ گئے، بہت سارے واپس آئے، لیکن جب صحابہ کو آواز پتہ چلی تو سارے کے سارے واپس چلے گئے۔ تو بہت سارے صحابہ تھے، لیکن ہدف ملامت حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیوں بناتے ہیں؟ اور مرکز کو کمزور کرنے کا، مدینہ کو کمزور کرنے کا الزام بھی حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ پر کیوں کرتے ہیں؟ ان کو کیا بغض ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے؟ پھر ہم علماء سے پوچھتے ہیں کہ جس کی جو صحابہ کی شان میں گستاخی یہ ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ ہم اور جو صحابہ کی شان میں گستاخی کرے اس کے متعلق شرعاً کیا حکم ہے؟ اس کے اجتماع یا مجمع میں جانا چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ علماء کرام سے سوال ہے فقط والسلام۔ اور دوسری بات یہ ہے جی کہ اس میں سب کا اتفاق ہے جی کہ مولانا سعد صاحب کی تربیت نہیں ہوئی ہے، جی 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 اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ضروری ہے جی ایک شورا ہو جس کے سامنے وہ اپنے بیانات رکھا کریں، جی وہ ان بیانات کو جب یہ کہیں کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے جی تب اس کے بعد وہ تقریریں کریں، ورنہ تو ان کے غلط بیان سن کر کے لوگ جماعتوں میں جائیں گے اور وہاں تقریریں کرنے لگیں تو یہ تو ایک فتنہ کھڑا ہو جائے گا۔ جی صاحب اس کے بعد ہر ایک کو پیغام چلا گیا کہ تم کچھ بھی ہو، اگر تم چھوٹا بننے سے پہلے بڑے بن گئے تو تم دنیا میں اور امت میں فتنہ بنو گے۔ بس یہی بات آج آپ سے عرض کرنی، یاد رکھیے چھوٹا